اور عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادت کی شکلیں ہیں، قسمیں ہیں، زندگی بھر عہد کیا جائے گی یہ مجھ سے نہ چھوٹے۔ اور عبادت کی قسم ایک یہ بھی ہے کہ جو حکم اللہ کا سامنے آئے اس کو بجا لائے، اس پر عمل کر لے بغیر چوں و چرا۔ اس نے جو احکام دیے ان احکام پر عمل کر لے۔ اللہ کی بات کو ماننا بھی اس کی عبادت ہے۔ قدر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دن رات اس کے حکموں کو تلاشا جائے، زندگی کے ہر موڑ پہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کی جائے۔ اس کی ہر بات کو مانتا چلا جا، وہ تیرا رب ہے، اس کی ہر بات تیرے فائدے کی بات ہے، اس کے حکم سراپا تیرے پر رحمت ہے۔ اس کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کر لے، جو اس کا فرمان بھی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم زندگی بھر مرتے دم تک اس کے فرما بردار بن کے رہنا، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم اور فرما بردار بندے ہو۔ اور فرما بردار کہتے اس کو ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دے، سرنڈر کر دے اس کے سامنے کہ رب تیری مرضی چلے گی مجھ پر، میری خود کی مرضی کچھ نہیں، کیونکہ تو میرا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ حضرات، ایک انسان کسی چیز کی قدر اور اہمیت کب پہچانتا ہے؟ جب انسان خود اس کو پہچانے۔ کسی چیز کی پہچان یا کسی ہستی کی پہچان اور اس کی معرفت ہونے سے انسان اس کی قدر جانتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو اپنے ماں باپ کی قدر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، ان کی اہمیت کو پہچانتا ہے کہ کس طریقے سے ماں باپ نے مجھے بچپنے سے، جب میں کسی چیز کو کرنے لائق نہیں تھا، میرے والدین نے مجھے ہر چیز سکھائی اور ہر چیز مجھے دی۔ مصیبتوں میں، مشکلات میں تھے لیکن پھر بھی وہ میرا خیال رکھتے تھے۔ تو ایک انسان کو احساس ہوتا ہے، تو جب یہ احساس اس کے دل میں جب آتا ہے تو انسان اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے۔ کرتا ہی نہیں کرتا ہے؟ آج آپ کے سامنے جو درس کی آیت پڑھی میں نے، میرے نزدیک وہ قرآن کی سخت ترین آیتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ اپنے آپ میں بہت گہری بات ہے، انسانوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک و خالق قرآن کے اندر اس طرح کی آیت نازل کر رہا ہے کہ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدر انسان نے کیوں نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی انسان قدر کیسے کرے، اور اللہ تعالیٰ کی قدر کیوں کرنی ہے، یہ چند سوالات ہیں جس کا جواب انسان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور اگر انسان اللہ ہی کی قدر نہیں کرے گا تو کس کی قدر کرے گا؟ ہم مسلمان اس آیت پر غور کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی کہ نہیں کی۔ پہلا سوال اگر غور کریں تو یہ بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کیوں؟ تو اس کا سیدھا سا جواب کہ وہ اللہ، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم کچھ نہیں تھے، اس نے سب کچھ بنا دیا۔
اس لیے اس کی قدر. وہ ہمارا خالق ہے, ہمیں بنانے والا ہے, اس لیے اس کی قدر. وہ ہمارا هو الرزاق ذو القوة المتین, وہ ہمارا رزاق ہے, ہمیں روزی دیتا ہے. ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ہمیں وہاں بھی روزی پہنچاتا تھا. ہم دنیا میں آئے, اس نے ہماری روزی کے بندوبست کیے. ہم جڑ سے جوان ہو گئے, تب بھی ہمیں روزی دیتا ہے. وہ اللہ, اس نے ہمارے لیے دنیا میں جتنی چیز ہم دیکھ رہے ہیں سب اس نے ہمارے لیے مسخر کر دی. یہ زمین, یہ آسمان, یہ چرند, یہ پرند, یہ سورج, یہ چاند, یہ ہوائیں, یہ موسم, یہ کھیت و خلیان, یہ زمین, مردہ زمین سے نکلنے والے یہ سبزے, کتنی غذائیں اس نے ہمارے لیے رکھی. وہ رزاق ہے ہمارا. ہمیں دنیا میں جینے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس اللہ نے بغیر مانگے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر دیا, بغیر مانگے. وہ دن رات کا آنا جانا, سورج چاند کا نکلنا, ہواؤں کا چلنا, موسم کا بدلنا, زمین سے سبزہ اگنا, آسمان سے بارش کا برسنا, یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی اور ہماری حیات کو باقی رکھنے کے لیے اس نظام کو اللہ نے برپا کیا. وہ رزاق ہے ہمارا. بن مانگے ہمیں ہماری زندگی کی اہم سے اہم چیزیں جس کے بغیر ہم جی نہ سکیں وہ چیزیں ہمیں بن مانگے دیتا ہے. وہ ہمارا رزاق ہے. ہزار ماؤں سے بڑھ کر ہم پہ رحم کرنے والا, ہمارا خالق, ہمارا رازق, ہمارا مالک, جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے. اس کا حکم اور اس کی مرضی ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں. وہ نہ چاہے تو ہم ایک قدم نہ چل سکیں, رات کو سوئیں صبح اٹھ نہ سکیں. اس کے ہاتھ میں سب کچھ. وہ ہر چیز پر قادر, وہ رحیم و کریم ذات, جس نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان, اس رب کریم سے تجھے کس نے بہکایا؟ قرآن میں اللہ پوچھتا ہے. جس نے تجھے پیدا کیا, تجھے ٹھیک ٹھاک کیا اور جس صورت میں چاہا تجھے بنایا, اس رب کریم سے اے انسان, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تیرے رب سے, تیرے پالنے والے سے, تجھے بنانے والے سے, تیرے اصلی حقیقی مالک سے اور خالق سے, تجھے روزی دینے والے سے, تیری تمناؤں کو پورا کرنے والے سے, تیری حاجتوں کو پورا کرنے والے سے, تیری دعاؤں کو سننے والے سے, تیرے پر دن رات اپنی مہربانیاں کرنے والے سے تجھے کس نے بہکایا؟ اس رب کریم سے. اللہ قرآن کے اندر پوچھتا ہے, جو تیرا بنانے والا وہ, اس کی نعمتوں کے تلے دبے ہوئے ہم لوگ. تو پہلا سوال, اس رب کی, اس اللہ کی قدر کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں بنایا, ہمیں روزی دی اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو مہیا کر دیا ہمارے لیے, سب چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اس نے. جب یہ احساس دل میں ہوگا تو اس کی قدر ہوگی. دل میں اس کی مہربانیوں کا احساس نہیں ہوگا جو اس نے ہم پر کی ہے, ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے. دل میں احساس کرنا پڑے گا کہ وہ کتنا ہم پہ وہ رب ہمارا مہربان ہے. ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, دن رات اس کی نافرمانی کرتے ہیں, پھر بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. جب اس کے دیے گئے انعامات کا دل میں احساس ہوگا دل میں, تب اس کی قدر ہوگی. دوسرا سوال کہ اس کی قدر کیسے کی جائے؟ زبان سے الحمدللہ, شکر الحمدللہ کے ذکر کو آدمی رٹتا رہے, کیا قدر ہو جائے گی؟ اس کی قدر اس کا حق ادا کر کے. ماں باپ کی قدر آدمی کیسے کرتا ہے؟ دوسرا سوال کہ اللہ کی قدر کیسے؟ پہلا سوال کیوں, دوسرا سوال اللہ کی قدر کیسے کرے بندہ؟ مثال کے طور پر آدمی ماں باپ کی قدر کیسے پہچانتا ہے؟ ان کے حقوق کو ادا کر کے, ان کی باتوں کو مان کر, اور جو درجہ اللہ نے ان کا رکھا, جو مقام ان کا رکھا, اس مقام پر ان کو رکھ کر آدمی اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے. اللہ کا حق ادا کر کے بندہ اس کی قدر کو پہچانتا, اس کی قدر کرتا ہے.
اور اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادت کی شکلیں ہیں، یہ قسمیں ہیں. زندگی بھر عہد کیا جائے گی یہ مجھ سے نہ چھوٹے. اور عبادت کی قسم ایک یہ بھی ہے کہ جو حکم اللہ کا سامنے آئے اس کو بجا لائے، اس پر عمل کر لے بغیر چوں چرا. اس نے جو احکام دیے ان احکام پر عمل کر لے. اللہ کی بات کو ماننا بھی اس کی عبادت ہے. قدر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دن رات اس کے حکموں کو تلاشا جائے. زندگی کے ہر موڑ پہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی مرضی کے مطابق جینے کی کوشش کی جائے. اس طریقے سے بندہ اللہ کی قدر کر سکتا ہے. کوئی پوچھے کیسے کروں تو ایسے کر. دل میں یہ رکھ کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کی ہر بات کو مانتا چلا جا. وہ تیرا رب ہے، اس کی ہر بات تیرے فائدے کی بات ہے. اس کے حکم سراپا تیرے پر رحمت ہے. اس کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کر لے. جو اس کا فرمان بھی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم زندگی بھر مرتے دم تک اس کے فرما بردار بن کے رہنا. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم اور فرما بردار بندے ہو. اور فرما بردار کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈال دے، سرنڈر کر دے اس کے سامنے کہ رب تیری مرضی چلے گی مجھ پر، میری خود کی مرضی کچھ نہیں، کیونکہ تو میرا رب ہے. تیری قدر کا میں حق ادا کروں گا. تو دوسرا سوال کہ اس کی قدر کیسے کرے؟ اس کے حکموں کو پالنا کر کر، اس کے حکموں کو مان کر، اس کی فرما برداری کر کے، اس کی عبادت کر کے. اور تیسرا سوال کہ اللہ نے یہ قرآن میں کیوں کہا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی؟ کیوں کہا؟ کہ اللہ کی مہربانیوں کا دل میں احساس نہیں کیا، اس کے حکموں کو نہیں مانا، اس کی عبادت نہیں کی، اس کی مرضی کے مطابق دنیا میں نہیں جیے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے نہیں پیش کیا. اور دوسری چیز اور اہم چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہاں کہی قرآن کے اندر؟ سورۃ الحج میں. کس آیت کے بعد کہی؟ مشرکین کا تذکرہ کرنے کے بعد کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ اس آیت سے فوراً پہلے کیا کہ انسان کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو، دوسرے انسانوں کو، دوسرے لوگوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا. ان سے دعائیں کرنی شروع کر دی، ان سے مانگنا شروع کر دیا. جو اللہ کا حق تھا کہ اللہ ہی کو معبود جان کر اس سے دعائیں کی جائے، اس سے فریادیں کی جائے، اس سے امید باندھی جائے، یہ اللہ کا حق تھا. یہ حق انہوں نے دوسروں کو دے دیا، دوسروں کو اپنا معبود جان لیا، دوسروں سے امیدیں لگانی شروع کر دی، دوسروں پر توکل کرنا شروع کر دیا، دوسروں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا، دوسروں کی عبادت شروع کر دی، اور دوسروں سے فریادیں کرنی شروع کر دی، دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب. جس سے تم مانگ رہے ہو وہ کمزور ہے، اور تم خود چونکہ کمزور سے مانگ رہے ہو تم بھی کمزور ہے. طالب اور مطلوب دونوں کمزور. یہ آیت کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. یہ اللہ کا حق تھا کہ اسی کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق تھا. لیکن انسانوں نے دوسروں کی عبادت کی، دوسروں کے سامنے جھکے، دوسروں کے سامنے سجدے کیے، دوسروں سے امیدیں باندھی اور دوسروں سے دعائیں کی. دنیا میں ایک انسان کتنا ہی بڑا ہو جائے، اللہ کا ولی بن جائے، نبی بن جائے، رسول بن جائے، پیغمبر بن جائے، لیکن وہ معبود کا درجہ نہیں رکھتا. وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ اس سے مانگا جائے، وہ یہ حق نہیں رکھ سکتا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ اس سے امیدیں باندھی جائے. یہ حق صرف اللہ کا ہے. لیکن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار جانا، دوسروں کو مشکل کشا جانا، دوسروں کو حاجت روا جانا، دوسروں کو لینے اور دینے والا جانا، دوسروں کو نفع نقصان کا مالک جانا. یہ اللہ کا حق تھا جو دوسروں کو دے دیا. اسی لیے اس طریقے سے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے اس کی قدر کو ہلکا کیا. کیسے قدر نہیں کی؟ جو اللہ کا حق تھا وہ حق دوسروں کو دے دیا.
اس طریقے سے قدر نہیں کی۔ میرے بھائیوں دوستوں، اللہ کی قدر پہچانیے۔ ہماری زندگی، اگر ہماری زندگی میں اللہ کی مہربانیوں کا احساس نہیں ہے، اللہ کی ہم قدر نہیں پہچانتے ہیں، اس کی پہچان ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوششیں نہیں کرتے، اس سے امیدیں نہیں باندھتے، صرف اسی سے فریادیں نہیں کرتے، صرف اسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کی توحید کو اگر نہیں جانتے، اس کو بحیثیت معبود اگر نہیں پہچانتے، تو جان لیجئے دنیا میں ہمارا وجود بیکار ہے، ہمارا وجود بیکار ہے اگر ہم نے اللہ کی پہچان نہیں جانی تو۔ اور اللہ سے ڈریے کہ یہ آیت ہم پر فٹ نہ ہو جائے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ ہم مسلمان بندے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ کی پہچان جانیں اور اس کی قدر کریں، اور اس ذات بابرکت کی قدر جان کر اپنی پوری زندگی صرف اسی کی عبادت میں اپنے آپ کو کھپائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے اپنی توحید پر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی قدر پہچاننے کی توفیق دے، اپنے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔